سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ابھی تک اپنی کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. اب جبکہ سہیل آفریدی کو عمران خان سے کابینہ کی تشکیل کا اختیار دے دیا گیا ہے, پی ٹی آئی کے اراکین نے کابینہ میں منتخب نمائندوں کو شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا. یہ مطالبہ آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں سامنے آیا, جس کی صدارت سہیل آفریدی کر رہے تھے. اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ کابینہ کا حصہ بننا ان لوگوں کا حق ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئیں, اور کابینہ میں غیر منتخب لوگوں کو شامل کرنا منتخب اراکین کے ساتھ ناانصافی ہے. مزمل اسلم کے علاوہ کسی غیر منتخب شخص کو کابینہ میں شامل نہ کیا جائے. منتخب نمائندوں میں سے جس کو چاہے کابینہ میں شامل کریں, کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اراکین اسمبلی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی تو کرائی, لیکن بال ایک بار پھر عمران خان کے کورٹ میں پھینکتے ہوئے کہا کہ کابینہ کا حتمی فیصلہ بانی چیئرمین کو ہی کرنا ہے. دوسری جانب اسمبلی اجلاس میں عمران خان سے ملاقات اور علاج کے حوالے سے 2 علیحدہ قراردادیں بھی پیش کی گئیں. حکومتی رکن عبدالسلام نے بانی پی ٹی آئی کا علاج شوکت خانم اور ذاتی مولد سے کرانے کی قرارداد پیش کی, جس کو ایوان نے منظور کر لیا, جبکہ عمران خان کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کی قرارداد پی ٹی آئی کے رکن عبید الرحمان نے پیش کی, اور حیرت انگیز طور پر اپوزیشن اراکین نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی. گزشتہ روز سہیل آفریدی نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہلے باضابطہ اجلاس کی صدارت کی, جس میں انہیں صوبے میں دہشت گردی کے واقعات اور عوامل, امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات, پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد, جو پولیس کو مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. سہیل آفریدی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں روایتی انداز میں کام کرنے نہیں آیا, روایتی انداز سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو پولیس کے لیے فراہم کی گئی بلٹ پروف گاڑیوں کو ناقص قرار دیتے ہوئے واپس کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وفاق سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے فنڈز بر وقت جاری کیے جائیں تاکہ ہم اپنی پولیس کو مضبوط کر سکیں, دہشت گردی کا تاکہ وہ ظاہر ہے اس سے بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں. بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود خیبر پختونخوا کو بلٹ پروف گاڑیاں دیں, لیکن سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے یہ گاڑیاں واپس کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ دہشت گردی کے جنگ میں غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں. بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے سے پولیس کا جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہوگی. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر سر اٹھا رہی ہے, افغانستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو ہوا ہے, لیکن کب تک مؤثر رہے گا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وفاق اور صوبے کے اختلافات نہ صرف اپنی جگہ موجود ہیں بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. کچھ ایشوز ہیں, ان پر ہم بات کریں گے. آج کی اس نشست میں ہمیں جوائن کیا ہے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما سمر ہارون بلور صاحبہ نے. بہت شکریہ آپ کا سمر, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے آفتاب عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. میں سمر صاحبہ آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کر لوں, ایک تو بیکاز آپ کا تعلق بھی ہے خود اس پروونس سے, صوبے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی ساری پالیٹکس ظاہر آپ وہیں سے کرتی ہیں. نئے چیف منسٹر آ گئے ہیں اور پرانے چیف منسٹر کے بارے میں جو آپ کے اوپینینز ہیں, یو ہیو بین ویری ووکل اباؤٹ دیم, ہم سب اس سے واقف ہیں. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دی نیو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس؟ آپ کی اسمائل کچھ کہہ تو رہی ہے, لیکن چلے آپ کہہ بھی دیں, بتا بھی دیں. دیکھیں میں بہت کچھ کہنا چاہوں گی, لیکن خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی ایک وکٹم آف وار آن ٹیرر کی حیثیت سے میں صرف سہیل آفریدی صاحب کے لیے اچھی وشز, ویل وشز اور دعا گو ہوں اس صوبے کے ساری عوام کی طرح کہ ہمارے صوبہ جس قسم کی تکالیف میں جکڑا ہوا ہے, جس قسم کی مشکلات اس کو درپے ہیں, کہ چیف منسٹر ہمارے لیے گڈ اومن کی طرح آئیں اور اس ذرا ہمارے صوبے میں گڈ گورننس لے کر آئیں. فی الحال ان کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو پوسچورنگ ہے وہ اس کے تھوڑا سا برعکس ہے, کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں, ان کی پوسچورنگ ہے, ان کی جو میٹنگز ہیں یا جن جن چیزوں پہ انہوں نے نوٹس لیا ہے اس گاڑیوں والے ایشو کے علاوہ, وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں. اب سہیل آفریدی صاحب ٹھیک ہے ایک پارٹی کے ممبر ہیں, گراؤنڈ کے ورکر ہیں, اس بات کو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں ہمارے جیسے اور لوگ بھی رہتے ہیں جو ٹیررزم, بد امنی, ٹارگٹ کلنگ, آل کائنڈز آف اکنامک پرابلم, سوشل پرابلمز, ہمارے یونیورسٹیز میں تکلیفیں ہیں, ہاسپٹلز میں تکالیف ہیں, پولیس کو تکالیف ہے, ایف سی کے جوانوں کو مارا جا رہا ہے, یہ ساری باتیں ہیں. تو اس میں ان کو, کیونکہ اب ان کو ایسا ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے, ان کو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے صرف ایک انصافین کی طرح نہیں بلکہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی طرف
ان کو بہیو کرنا چاہیے. ٹویٹ بھی کریں نا سمر صاحب, ٹویٹ بھی کریں. آپ لوگ وفاق میں بھی حکومت میں ہیں, آپ نے گڈ اومن کی بات کی, ایک گڈ اومن آپ لوگوں کی طرف سے, ایک گڈ جیسچر آپ لوگوں کی طرف سے بھی چلا جائے. دیکھیں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں وہ نہیں گئے, مزمل اسلم صاحب گئے, اور وہاں پہ مزمل اسلم صاحب نے جو باتیں کی, جو باتوں پہ ایگری کی, وہ باتیں تو ساری بہت مثبت تھیں, لیکن ان کا نہ جانا ایک اچھا اقدام تھا. وہ جب سے اس منصب پہ آئے ہیں ان کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو ایک تھوڑا سا ایک ویژن, ایک آئی تھنک وہ سپورٹ یا وہ ایک گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا اپنے لیڈر سے. میں اسی چیز کی طرف آ رہی تھی کہ ایک گڈ جیسچر آپ لوگ بھی کر دیں, میگنانیمٹی شو کریں, ملاقات کروا دیں. تو خان صاحب میں انہوں نے عرضی داخل کر دی ہے, ضرورت کیوں پڑی کورٹ تک جانے کی؟ منگل کو ملاقات کا دن ہوتا ہے, جمعرات کو ملاقات کا دن ہوتا ہے, ہونے دیں ملاقات. دیکھیں اب تو انہوں نے عرضی داخل کر دی ہے نا, اب تھرو کورٹ ہوگا. لیکن دیکھیں اللہ نہ کرے, لیکن ہو رہا ہے نا, پختونخوا پہ کوئی آفت آ گئی, کلاؤڈ برسٹ گر گیا, کوئی بوم گر گیا, یہ ساری باتیں ہم پہ ہو رہی ہیں اور ریگولرلی ہم نے فیس کر رہے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب اس پہ ایکشن نہیں لیں گے جب تک وہ اڈیالہ میں نہیں جائیں گے. May I remind him that he is the chief minister, اور خان صاحب نے ان کو چنا ہے, ہینڈ پک کیا ہے, اپنی پارٹی کے بہت سارے سینئر رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ کے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پورا رول بھی شاید اپنا ایبزارب نہیں کیا ہوگا. لیکن دیکھیں اس قسم کی جو ان کی باتیں اور سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ میں 30 دنوں میں تبدیلی لے آؤں گا, 30 دنوں میں تو وہ بمشکل جو پختونخوا کے ان کے جو انڈر ادارے ہیں ان سے ایک ایک دن ایک ایک بریفنگ لے کر, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نظام بدلنے آیا ہوں, حکومت کرنے نہیں آیا. پوچھتی ہوں اس پہ بھی کہ اس کا کیا مطلب ہے, آفتاب صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. سر ایک تو آپ لوگوں نے جو قرارداد پیش کی خوش آئند ہے, میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی کہ آپ کی اپوزیشن نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا اور کہا کہ خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے چیف منسٹر کی. میں خود بھی اس بات کو ایڈوکیٹ کر رہی ہوں, آپ کے سامنے میں نے سوال پوچھا ہے, لیکن جو بات سمر صاحبہ نے کی ہے وہ بھی ایک ویلڈ اور پرٹیننٹ پوائنٹ ہے کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی کیا آپ کے چیف منسٹر صاحب کام نہیں کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح جی کہ دیکھیں ان کی باتیں تو بڑی دل کو لگتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے قول اور فعل میں جو ہے وہ کافی تضاد دیکھا گیا ہے اور ابھی بھی دیکھنے کو ملے گا. جس طرح جی سمر صاحبہ نے بتایا اس طرح بالکل بھی نہیں ہے, یہ حقیقت کے بالکل برعکس باتیں ہیں. سہیل صاحب ایک پوٹینشل ہمارے چیف منسٹر ثابت ہوں گے, انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا. لیکن دیکھیں یہ سوال کرنے سے پہلے میرے خیال میں انہوں نے خود گول مول جواب دیا کہ یہ کیوں ملنے نہیں دے رہے. لیکن ان کی مجبوری ہم سمجھ سکتے ہیں, چونکہ یہ بیچارے بے بس ہیں, یہ انسٹال کیے گئے ہیں, ان کے ساتھ نہ مینڈیٹ تھا نہ وہ اخلاقی جواز تھا. یہ کن کا مینڈیٹ تھا, کس طریقے سے یہ آئے, یہ سارے معاملات میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن دیکھیں جو ان کے ہینڈلرز ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے اور ان سے بھی کریں گے کہ آپ لوگوں کا اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ سہیل ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو, ایک وولٹائل صوبے کا چیف ایگزیکٹو, اس کو آپ ملانے نہیں دے رہے ہیں, آپ ملنے نہیں دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا یہی ارادہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے ہو کر جائے. تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقی مینڈیٹ لے کر عوام سے آئی ہے اور وہ صحیح معنوں میں عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور کرے گی. سر آپ کے ساتھ شاید آپ پہلی دفعہ پروگرام کر رہی ہوں اور میں کچھ چیزوں کے اوپر سے بڑی کلیئر ہوتی ہوں. جو بات ہے نا کہ فری اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے, میرا خیال ہے کہ ہم سب اس کے سپورٹر ہیں. میں تو کم سے کم بہت بڑی سپورٹر ہوں, ہمیشہ ووکل بھی رہی ہوں. لیکن سر کسی اور کی گورنمنٹ آ جائے, ان کو یہ کہنا کہ وہ انسٹالڈ ہیں, ان کے کوئی ہینڈلرز ہیں. سر اس سے پہلے والی حکومت بھی پھر اس کو کس نے انسٹال کیا تھا اور کون ہینڈل کرتا تھا, خان صاحب خود ریکارڈ پہ بتا کے گئے. میں ہمیشہ یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس طرح کی پالیٹکس میں فیوچرسٹک بات کرنی چاہیے. جی اصل میں یہ میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ تو پروپیگنڈی تھی اس ٹائم جو یہ کر رہے تھے. حالانکہ اس ٹائم بھی آپ جس طرح آپ کو پتہ ہوگا 2013 میں بھی ریگنگ کے خلاف خان صاحب نے دھرنا دیا تھا 35 پنکچر والی. صاحب نے بڑا کنوینئنٹلی 2018 کو بیچ میں سے نکال دیا نا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ سر 2018 میں آرٹیس بیٹھا تھا یا بٹھایا گیا تھا, پھر بحث وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ہمارا اس ٹائم بھی
2/3 मेजोरिटी फेडरल गवर्नमेंट में भी आनी थी, लेकिन इन्होंने चुराया। हाँ। सिंध में तो ये टोटली इलेक्शन रिग करते हैं, और पोटोहार रीजन में भी आपको पता है, इस्लामाबाद में, पंजाब में, वहां पे भी अपनी कार्रवाई डालते होते हैं। चले आफ्ताब साहब देखिए 2 साल होने वाले हैं इस इलेक्शन को, और अब जब डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग जो है। सर मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी, मेरी छोटी सी गुजारिश सुन ले, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। देखिए ये डिविएशन है, जो असल इशू है, जो रियल टॉपिक है, ये उससे डिविएशन, और 2 साल से मैं माजरत चाहती हूँ लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये डिविएटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करिए। मेरा ख्याल है कि अब रियल इश्यूज पे बात करने का वक्त आ गया है, आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। सर चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात होनी चाहिए, मैंने तो खुद सपोर्ट कर दिया इस बात को, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए एपेक्स कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं गए? आपने अभी खुद कहा है कि वोलेटाइल सूबा है, वोलेटाइल सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाता ही नहीं है, मिस कर देता है। नहीं जी, ये चूंकि एपेक्स कमेटी में जो इश्यूज थे उसमें हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अफगान रिफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन की बात थी, तो वो हमारे जो कंसर्न्स थे, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी गए हो चीफ मिनिस्टर साहब की जगह, या हमारे मुजम्मिल असद साहब जो हमारे विफाकी मामलात को देखते होते हैं, वो हमारे एडवाइजर फाइनेंस भी रह चुके हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी वो नॉमिनेट होंगे, खान साहब की तरफ से वो नॉमिनी है। अपना रहने वाला कोई नहीं था जाने के लिए। नहीं जी, वो हमारे पार्टी का मसला है, वो इनका मसला नहीं है, क्योंकि हमें मैंडेट मिला हुआ है। देखिए मसला इसलिए ठीक है, वो पार्टी का बिल्कुल प्रेरोगेटिव है, लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं कि वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लें, तो फिर सर ये वाला इतराज फिर बजा है। तो वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव और वहां के लोगों ने जिसको मैंडेट दिया, ये उनका नॉमिनी है, और हम उनको ऑन करते हैं, और खान साहब के हर फैसले को हम ऑन भी करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। अच्छा चले, मुझे ब्रेक ब्रेक से पहले ये बता दें कि कैबिनेट भी आपकी तश्कील में इस तरह बात की कि डिविएशन हो रही है, जी। इस तरह का कोई मसला नहीं। मसला बुनियादी तौर पे कहाँ से बना है? जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें आप लोगों के वोट का तकद्दुस नहीं रखेंगे, उनको उनके तकद्दुस को पामाल करेंगे, उनके मैंडेट को चोरी करेंगे, तो आगे आप किस जमहूरियत की बातें करेंगी? आप किस मुंह से पेराम आईन और कानून की अमलदारी? फिर तो यही होना था जो हो गया, जो पार्लियामेंट के ऊपर बेईमाना तरीके से हमले किए गए, जो हमारे MNAs को ज़ोदोकोब किया गया, उनको 1-2 अरब की ऑफर्स दी गई उनके। अच्छा चले, आफ्ताब साहब ब्रेक ले रही है, ब्रेक से पहले एक 1 लाइनर कमेंट कर दें कि अगर आप लोगों की भी काबीना की तश्कील के अंदर इतने बम्प्स आएंगे, तो आप लोग भी सर किस मुंह से तब्दीली लाने की बातें करेंगे? आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मैं तब्दीली ले आऊंगा, काबीना तो बन नहीं रही। कैबिनेट बनाने में कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह वो फाइनल है, लेकिन हमारा मुतालबा है, और बिल्कुल जायज मुतालबा है, कि जिस शख्स की बिना पे हमें वोट पड़ा, जिस शख्स के नजरिए को लोगों ने वोट दिया, उनकी क्रेडिबिलिटी को ऑन करके, तो उस शख्स को एक नाकर्दा गुनाहों में जो है अंदर किए हुए हैं, और उनको उनके अपने मैंडेट के बनाए हुए चीफ एग्जीक्यूटिव को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। चले, मैं I'll give you that, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर मजीद इस पे बात करती हूँ। लेकिन जब बात आप ये करते हैं कि उस शख्स से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये हमें बताया गया कि उस शख्स ने अथॉरिटी दे दी है सुहेल आफरीदी साहब को, लेकिन फिर भी हम ये ढिले देख रहे हैं, इस पे भी बात करूंगी।